ایک دوست نے خط لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں کہ نماز شروع کر دے، نماز پڑھ، تو وہ دو طرح کے جواب دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نماز پڑھتا ہے تو تو پڑھ، مجھے کچھ نہ کہہ۔ اور دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جوان ہوں ابھی، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں نماز کی طرف آ جاؤں گا۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے ساتھ میں کس طرح بات کروں اور اسے کس طرح سمجھانے کی کوشش کروں، اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے کہ وہ انسان کو یوں سمجھاتا ہے کہ ارے میاں، دن بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ابھی سے نیک بن جائے گا تو بہت ساری لذتیں، دنیاوی لذتیں تو اس سے چھوٹ جائیں گی، زندگی بہت پڑی ہے تیرے آگے، جب بوڑھا ہو جائے گا، عمر بڑھ جائے گی، پھر توبہ کر لینا۔ اپنے دل سے یہ پوچھے کہ میاں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو بوڑھا ہونے تک زندہ بھی رہے گا؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ تو بوڑھا ہونے تک زندہ بھی رہے گا، اس لیے کہ بہت سارے جنازے ہم نے اپنے کندھوں پر نوجوانوں کے بھی اٹھائے۔ اس لیے جب یہ یقین ہی نہیں کہ ہم نے کب مر جانا ہے، تو بڑھاپے کے زمانے میں سدھرنے کا ارادہ کر کے آج جوانی میں گناہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں عمارت کھڑی کرتے وقت اگر اس کی بنیاد، اس کی دیواریں ٹیڑھی کھڑی کر دی جائیں تو وہ تعمیر کے مکمل ہونے تک دیوار ٹیڑھی رہتی ہے۔ ابتدائی کچھ اینٹیں، فاؤنڈیشن، اور اس کے بعد کے کچھ پتھر اگر ٹیڑھے رکھ دیے جائیں تو اس پر اٹھنے والی عمارتیں ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہیں، پھر جس کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا درخت ہے، اگر ہم نے اس درخت کو بڑا ہو رہا ہے اور ٹیڑھا ہو رہا ہے اور اس وقت اس کی اصلاح نہ کی، اگر اس وقت اس کو سیدھا نہیں کیا، رسی سے باندھا نہیں، لکڑی ڈال کر، اور اسے چھوڑا رہنے دیا کہ چلو بڑھتا ہے بڑھتا ہے، بڑھنے دو بڑھنے دو بڑھنے دو، ذرا بڑا ہو جائے گا ہم ٹھیک کریں گے، تو یقین کیجئے کہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ درخت سیدھا کرنے کی کوشش پر بھی سیدھا نہیں ہوگا، ٹوٹ سکتا ہے مگر سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ جب گناہ کی لت پڑ گئی نفس کو اور گناہ کی عادت پڑ گئی نفس کو، تو پھر اس سے چھڑانا اور اس گناہ سے باز رہنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے، اور ایسا عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور مرتے وقت بھی وہ عادتیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے کہ جن کی زندگی، جوانی کسی اور طریقے پر گزری، موت بھی عین اسی وقت پہ آئی، اسی حالت میں آئی۔ ایک آدمی بیچ رہا تھا، وہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹوائے آتے تھے جاپان سے اور چائنا سے، تو وہ ٹوائے بیچتے تھے، جاپان چائنا 4 آنا، جاپان چائنا 4 آنا، جتنا مرضی ہے لے لو۔ جاپان کے چھوٹے چھوٹے کبھی بطخ آتے تھے، کبھی مکان آتے تھے، کبھی سائیکلیں آتی تھی، کبھی دوسری چیزیں آتی تھی،
تو بیچتا تھا ایک آدمی جاپان چائنا چارانہ، جاپان چائنا چارانہ. جب اس کے انتقال کا وقت آیا اور اسے کلمہ پڑھایا جا رہا تو اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہا ہے جاپان چائنا چارانہ. اور یہ حقیقت سنا رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں، کوئی لطیفہ نہیں، یہ حقیقت ہے. ایک وکیل صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، اسے کلمہ پڑھایا گیا کہ حضرت کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگے میری فلاں فائل لے آؤ، جلدی لے آؤ، 4 نمبر کی فائل لے آؤ، صبح لڑنا ہے، میں نے کورٹ میں جانا. اور یہی کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور تیسری بات، تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے دل کو سمجھائے کہ ارے میاں بڑھاپے کا انتظار کر رہا، بڑھاپا کس نے دیکھا؟ کیا معلوم کہ بھائی بڑھاپا آوے نہ تیرے کو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تجھے جوانی میں چلا جانا پڑے. کہ جتنے نوجوانوں کو ہم نے دنیا سے نوجوانی کے عالم میں اٹھتے ہوئے دیکھا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے کب بلاوا آ جائے. اور یوں بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ موت کا وقت کب آنے والا ہے. اگر یہ ابھی بتا دیتے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری موت کا وقت متعین ہے اور انسان کو بتا دیتے تو یقین کیجئے کہ باوجود ہے کہ وقت کا 2 سال مقرر ہے، 3 سال مقرر ہے، لیکن ابھی سے زندگی پھیکی پھیکی اور بے مزہ ہو جاتی. 10 سال پہلے سے بھی اگر بتا دیا جاتا کہ تم نے 2010 میں مر جانا ہے، آپ میں سے مجھے، آپ کو، کسی کو بتا دیا جائے کہ 2010 میں تم مر جاؤ گے، تو یقین کیجئے کہ اس کی زندگی آج ہی سے بے مزہ معلوم ہونے لگے گی. یہ معلوم نہیں کہ صبح ہی مر جائے، وہ پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ بتا دیا جائے. آپ نے بہت سارے بیماروں کو دیکھا، ڈاکٹر کہتے ہیں 6 مہینہ تمہارے پاس مہلت ہے، 1 سال تمہارے پاس مہلت ہے، 2 سال تمہارے پاس مہلت ہے. تمہیں نعوذ باللہ کینسر لگ گیا، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. تمہیں کوئی فلاں بیماری ہو گئی اور تم رفتہ رفتہ جا رہے ہو، تو یقین کیجئے اس کی زندگی، اسے کہا گیا ہے کہ 2-2.5 سال تمہیں ہیں، لیکن آج سے اس کی زندگی پھیکی پھیکی معلوم ہوتی ہے، بے مزہ معلوم ہوتی ہے. نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا، نہ کوئی کام کرنے کو جی چاہتا. کوئی بھی گل کرو تو کہتا جی کھا کے کے کرا، یہ کر کے کرا، میں تے مر جانا. تو جس کو بیماری نہیں ہے اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ کیا اس نے رہنا ہے جس کو بیماری نہیں ہے؟ وہ کیوں کرتا ہے؟ اسے بھی تو پتا ہے میں نے مر جانا ہے. تو میاں جس طرح وہ کرتے ہیں تو کر، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو مر جانا ہے، میں ایک کام کر کے کیا کروں گا. اللہ کا فضل نہ ہوا؟ اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو بتایا ہی نہیں کہ بندے تیری موت کب آنے والی ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے کا قصہ موجود ہے، کتابوں میں لکھا کہ بہت اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، دور دور تک ان کی شہرت تھی، دینی شہرت تھی. بڑے بڑے جہاں عوام الناس میں سے ان کے مرید تھے، وہاں بڑے بڑے عمراء اور وزراء اور بادشاہ قسم کے بھی لوگ ان کے مرید تھے. ایک بادشاہ اتفاق سے، ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ان کا مرید تھا. بادشاہ آیا جایا کرتا تھا. ایک دن بادشاہ سلامت آ گیا اور حضرت کوئی گولی کھا رہے تھے. بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت گولی کھا رہے ہیں، میں نے بھی ایک دے دے گولی. انہوں نے بادشاہ کو، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل پر کشف کر دیا. بادشاہ کو بزرگ کو پتا چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ارادے ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک گولی نکال کر ان کو دے دی. وہ گولی کیا تھی؟ بم تھا. چنانچہ بادشاہوں کی تو کئی بیگمات ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. گولی نے یہ اثر دکھایا کہ 1 2 3 4 5 10 دن تک جو ہے وہ بادشاہ اسی سے فرصت میں نہیں آ رہا. کہنے لگا اللہ کے بندے، ایک گولی کا یہ عالم ہے تو بزرگ کے پاس تو پوری بوتل رکھی ہوئی تھی اور روز کھاتا ہے. پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں سوچ آئی، اس کے دماغ میں کیا بات آئی. انہوں نے کہا یہ تو بزرگ ہے، گولی رکھی ہوئی ہے، ہمارے لیے بزرگ ہے. پتہ نہیں اب جب ہم سب خانقاہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا وہاں شور مچاتے ہوں گے اور وہاں مستیاں ہوتی ہوں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بزرگ کے دل پر منکشف کر دی. چنانچہ جب دوسری دفعہ بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو آج بزرگ نے بڑی رونی سی صورت بنائی، بڑی غمگین کی صورت بنائی ہوئی ہے اور
جو ہے بادشاہ سے صحیح منہ سے بات نہیں کر رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک تو ہے حضور, کیا ہوا, آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں, میری کہاں تک میری سلطنت ہے, اور میری سلطنت میں ہزاروں حکیم اور اطباء رہتے ہیں, اگر طبیعت ناساز ہو تو مجھے حکم دیجیے کہ ہم اطباء کی لائن لگا دیتے ہیں آپ کے لیے. نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. نے کہا پھر آپ خفا کیوں ہیں, پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں سو کر اٹھاؤں تو مجھے کسی آنے والے نے آ کر بتایا کہ جو تمہارا بادشاہ ہے نیک طبیعت بادشاہ, خود ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ نیک طبیعت بادشاہ جو ہے یہ بادشاہ 40 دن کے اندر مر جانے والا ہے. تو میرے بارے میں کہا, میرے بارے میں یقین نہیں آ رہا تھا ان کے کام کو. انہوں نے کہا ہاں تمہارے بارے میں, اور میں 40 دن میں مر جاؤں گا. تو کہا کیوں نہیں مر سکتا. اللہ اکبر, بادشاہ کے تو نیچے سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب وہ رونا دھونا, حضرت کچھ کیجیے. انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ساری باری گئی. انہوں نے کہا 40 دن کے اندر تو جانے والا ہے. بہت بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے سلطنت کے وزراء کو عمراء کو بلایا اور بزرگ کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ اپنا حساب کتاب دے کر انہوں نے کہا بس اللہ کے حوالے 40 دن ہے, یہ 40 دن خدا سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا, تم لوگ جا. جب وہ جا رہے تھے بزرگ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس اب اللہ اللہ کروں گا, جنگل میں جا کر رہوں گا. انہوں نے کہا میاں جنگل میں جا کر رہو گے, اللہ اللہ وہاں کرو گے, کمزور ہو جاؤ گے, آخری دن ہے تمہارے 40 دن, کو طاقت وغیرہ کی دوائیں تو لیتے جاؤ, کھانا پینا لیتے جاؤ. انہیں پھر آخیا کہ کھانا کس لیے, مرت جانا ہے. کھانا کس لیے؟ کھانا تو آدمی جینے کے لیے کھاتا ہے, ویسے میں نے 40 دن میں مرنا ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے مجھے. کہا دے میاں 40 دن بھی تو تم نے زندہ رہنا ہے, اور 40 دن یہ کام کے ہیں, عبادت کے ہیں, اور محنت کے ہیں, ریاضت کے ہیں. 40 دن کے لیے تو تمہیں کھانا پینا پڑے گا اور طاقت کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. کہا ایسا کر اچھا کھانا پینا نہ لے جا. وہ گولی پھر وہاں سے بوتل اٹھائی اور 80 گولی نکالی اور کہا کہ ایک صبح ایک شام کو کھا لینا, لے جاؤ. وہ 80 گولی لے کر چلے گئے. اب صبح کھا رہے ہیں, ایک شام کو کھا رہے ہیں, ایک صبح کھا رہے ہیں, ایک شام کھا رہے ہیں. 40 دن ہو گیا. اب 40ویں دن غسل کر کے تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ ابھی کسی وقت ملک الموت آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں. وہ دن خیریت سے وہ دن گزر گیا, رات گزر گئی. دوسرے دن صبح پھر گنتے ہیں کہ کہیں گننے میں غلطی تو نہیں کی. چلو ہو سکتا ہے وہ آج آخری دن ہو, 41 ڈے گزار دیا اور پھر بھی کوئی نہ کچھ نہ ہوا. تو 42ویں دن جو ہے بزرگ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو میں زندہ ہوں, آپ نے 40 دن برابر سنا تھا یا میرا نام برابر سنا تھا؟ نام تو صحیح سنا تھا, میں ہی تھا. کہاں تھا 42 دن, 40 دن بھی برابر سنا تھا. کہاں کہا پھر میں زندہ ہوں. اوہ اچھا تو زندہ ہے. ساری بات پوچھی کیا 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 40 دن میں, سارا کچھ بتایا. انہوں نے کہا وہ گولی, انہوں نے کہا گولی تو کھاتا رہا. کہا برابر پابندی سے, کہا برابر پابندی سے کھاتا رہا, صبح بھی اور شام بھی. کہا صبح بھی شام بھی. کہا کچھ شہوت, کوئی خواہشات؟ انہوں نے کہا توبہ کرو حضور, 40 دن میں نے خواہشات لا کے کرنا کیا تھا, میں تو مر جانا تھا. 40 دن میں یہ بھلا بندہ اس بارے میں سوچتا کب ہے؟ انہوں نے فرمایا ارے میاں تجھے تو 40 دن کی فرصت تھی, پھر بھی گولیاں اتارنے کے بعد کچھ نہ ہوا. مجھے تو 40 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں, یقین نہیں ہے کہ میں 40 سیکنڈ زندہ رہوں گا. میاں اگر یہ 40 دن نہیں, یہ ساری بوتلیں بھی میں ایک وقت میں کھا جاؤں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اس لیے کہ میرے سامنے موت کا انتظار ہے. موت ہے میرے سامنے, کہ کب مرنا ہے معلوم نہیں. اللہ والوں کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہے, موت کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک بزرگ نے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ایک بزرگ نے اپنے گھر میں کفن لٹکا کے رکھا ہوا تھا, اور ایک بزرگ نے اپنے گھر میں گڑھا کھود کے رکھا ہوا تھا. جب کبھی نفس ان کا ڈھنگا پھڑنگا ہوتا, جب کبھی نفس ان کے ادھر ادھر شرارتیں کرتا, تو اپنے نفس کو کہتے یہ دیکھ کفن تیرا تیار ہو کر آ چکا ہے, کسی لمحے بھی تو نے اس میں لپیٹ کے جانا ہے. اور دوسرے بزرگ قبر میں اتر جاتے, جب کبھی نفس شرارت کرتا تو قبر میں اتر جاتے, اور قبر میں اترنے کے بعد سو جاتے, اور نفس سے کہتے کہ آج ایسا سونا ہے کہ اس کے بعد تو نے اٹھنا بھی ہے اور پھر باہر نکل جانا ہے, لیکن بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ اس میں تو سوئے گا اور اس سے نکلے گا نہیں, اور آ جائیں گے تیرے سامنے 2 فرشتے 3 سوال پوچھنے کے لیے. اس وقت کی تم نے کیا تیاری کی ہے؟ جب نفس کو اس طرح تھوڑا سا دھکا لگتا اور اس کے کی کیفیت پیدا ہوتی, روتے دھوتے پھر قبر سے نکل آتے. موت کا انتظار کیجیے. تو ایک تو یہ کہ معلوم نہیں کب دنیا سے چلے جانا, سمجھاؤ اسے.
کہہ رہے میرے بھائی تو یہ جو کہتا ہے بوڑھا ہو کر میں اصلاح کروں گا، بوڑھا ہو کر میں سدھروں گا، ارے کسی کیا گارنٹی ہے اس بات کی، کیا یقین ہے اس بات کا کہ تو بوڑھا بھی ہوگا؟ اور اگر بوڑھا ہو بھی گیا اتفاق سے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ بوڑھا ہو جانے کے بعد تو پھر یہ عادتیں چھوڑ دے گا، اس لیے کہ بچپن میں جو عادتیں پڑ جاتی ہے، جوانی میں جو عادتیں انسان کو پڑ جاتی ہیں اور لت پڑ جاتی ہے، وہ بڑھاپے میں بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ جوانی میں انسان کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ول پاور ہوتا ہے، اور وہ اپنے ول پاور اور ہمت کو استعمال کر کے بری عادتیں اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن بڑھاپا آ جائے اور سارے اعضاء سرکشی پر اتر آئے، پھر انسان اگر چاہے بھی تو نہیں اس کی عادتیں چھوٹتی ہیں۔ ابتدائی دنوں میں سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑ دینا تو چھوٹا جا سکتا ہے، لیکن اگر پھر سگریٹ نہ چھوڑے اور پھر بڑھاپے میں جا کر ڈبے پہ ڈبیاں اڑاتا جاتا ہو اور 4-5 سال کے بعد اسے کہے چھوڑ دو تو وہ سگریٹ تو چھوڑ دیتا ہے پر بندیاں نہیں چھوڑتا۔ کہیں گھر جائے تو بوئی کو مکہ، کہیں بچوں کو مکہ، کہیں راستے میں کوئی مل جائے اس کو مکہ، لڑائی پہ لڑائی، لڑائی پہ لڑائی، لڑائی پہ لڑائی۔ پوچھو کیا ہے کہ اس کو کچھ نہ چھیڑو، اسے کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ روزہ میں اور اسے سگریٹ نہیں ملی۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں بھی دیکھیں، ایک صاحب نے روزے سے پہلے سگریٹ چھوڑ دی پریکٹس کے لیے کہ رمضان المبارک آ رہا میں سگریٹ چھوڑتا ہوں۔ سگریٹ تو چھوڑ دی لیکن 3 دن میں 5 آدمی کے ساتھ لڑائی لڑ لی۔ اس کی بیگم کہنے لگی مولوی صاحب تسی سمجھایا انہوں نے؟ میں کہ ہاں۔ آپ کہنے سمجھاؤ سگریٹ پینا شروع کر دے، اس لیے کہ سگریٹ پیتا ہے تو چنگا ہے، 3 دن میں 5 آدمیوں سے لڑ چکا ہے۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو پھر اس کا چھوڑانا اور جلدی سے اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جوانی میں یہ عادت نہ چھوڑائی، اللہ کی نافرمانی کی عادت نہ چھوڑائی، خدا نہ خواستہ نفس کو اس کی لت پڑ گئی، عادت پڑ گئی اور اس کو وقتی طور پر اس گناہ کا مزہ محسوس ہونے لگا۔ گناہ میں وقتی طور پر کچھ مزہ ہوتا ہے، جبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، تھوڑا لذت آتی ہے، مگر وہ ایسی لذت ہے جیسے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے جس کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہو اور اس کو پھیکی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہو، اسی طرح اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی فطرت خراب ہو گئی، اس لیے اس کو گناہ میں بھی لذت آتی ہے، جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر گناہ میں لذت نہ آتی اس کی طبیعت کو تو وہ کبھی بھی گناہ نہ کرتا، لیکن گناہ کا کرنا اور کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت بگڑ گئی ہے، غلط چیزوں سے بھی فائدہ وہ لذت اٹھا رہا ہے، فطرت اس کی ذرا خراب ہو گئی۔ تو جب بڑھتا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بوڑھا ہو جائے گا پھر عادت چھٹے گی نہیں۔ اور تیسری بات اسے یہ سمجھانے کی ہے میرے پیارے، زمانے 3 ہیں، اللہ نے انسان کو زمانے دیے ہیں 3، ایک بچپن کا اور ایک 55 کا یعنی بڑھاپے کا، اور ایک درمیان کا زمانہ جسے ہم جوانی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ان تینوں زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ کون سا؟ ارے نہیں، بچپن کا زمانہ کوئی زمانہ ہے جسے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ذمہ دار وہ اس حساب سے اچھا ہے، ذمہ داری نہیں ہے، پر ذمہ داری نہ ہونا اس بات کی تھوڑی دلیل ہے کہ وہ اچھا ہے۔ نہ 55 کا زمانہ اچھا ہے نہ بڑھاپے کا زمانہ اچھا ہے کہ کمر جھک گئی، منہ میں دانت نہیں، آدمی کو پریشانیاں ہی پریشانیاں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کھنگ آ گیا تو مہمان بن کے جاتا ہی نہیں، بیماری آ گئی تو ڈیرا ڈال دیتی ہے کہ جاتا ہی نہیں۔ وہ لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک حکیم کے پاس ایک بوڑھا آیا، انہوں نے کہا میرے کان میں سنتا نہیں ہوں، ذرا حضرت کو علاج کیجیے۔ اس حکیم نے دیکھا، کہنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا میری آنکھیں جو دور دور کا دیکھتی نہیں جیسے میں پہلے دیکھتا تھا، انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا میں زیادہ کھا بھی نہیں سکتا، انہوں نے سب کچھ چیک کیا، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا جی رات کو برابر نیند بھی نہیں آتی، انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے یہ بھی ہے، انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اس کو آ گیا غصہ، اٹھا کے حکیم کو ایک تھپڑ دیا کہ تیرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے، جو کچھ دیکھو بڑھاپے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ایک اور مار لو کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، یہ غصہ جو تجھے آیا ہے میرے اوپر یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، ایک اور مار لے مجھے۔ تو نہ بڑھاپے کا زمانہ چنگا نہ بچپن کا زمانہ اچھا، سب سے اچھا زمانہ جوانی کا ہے، اور جوانی سب سے بہترین زمانہ
شباب کا زمانہ ہے، عین جوانی کا زمانہ ہے، تو دوستو سب سے بہترین زمانہ 3 زمانوں میں جوانی کا زمانہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی سب سے بہتر ہے، کہو بے شک۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہتر ہے، یہ آدمی غیر عارف ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے بہتر ہے، یہ ناواقف ہے یہ انسان۔ اگر یہ واقف ہوتا تو جان لیتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب وہ آدمی جو جانتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بہتر ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین حصہ دے دو۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو جب تحفہ دیتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہو، بہت محبت ہو، آپ کو بہت پیارا ہو، بڑا مالدار ہو، تو آپ اسے تحفہ کیا دیتے ہیں؟ پیڑا؟ یقین میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس کی یہاں شادی آ جائے تو آپ اسے کیا دیں گے؟ بہترین، ہاں فلاں آدمی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، تو نالے بڑا مالدار ہے، چلو جی 5 دن 6 دن تو اسی مشورے میں گزرتے ہیں کہ کیا چیز اس کو دینی چاہیے۔ بیوی بھی سوچ رہی ہے، میاں بھی سوچ رہا، بچے بھی سوچ رہے ہیں، بچیاں بھی سوچ رہی ہے، سارے رشتہ داروں سے آرگوت کی 6 کتابیں گھر میں آ گئی ہیں، ایک ایک سمے کھول کے دیکھے جا رہے ہیں کیا اس کو دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، خرید کر واپس بیچو، بیچ کر واپس خریدو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا اتنا بہترین دوست ہے، اتنا مالدار ہے، اس کو کیا تحفہ دیں۔ ارے دنیا والوں کو جس کو تم سے محبت ہوتی ہے، تمہیں اس سے محبت ہوتی ہے، اور ذرا مالدار ہوتا ہے تو اس کو تحفہ دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز دیکھتے ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اے مسلمان اور اے انسان اور اے خدا سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والا بندہ خدا کا، اپنی زندگی کا بہترین حصہ اللہ اللہ کے رسول کے حوالے کر دے۔ وہ کیا بات ہوئی کہ بڑھاپے میں آ کر انسان سجدہ کرے، بڑھاپے میں آ کر انسان گناہ چھوڑے؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے اس کے لیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو گیا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی طرف آ گیا ہے، لیکن بہترین زمانہ وہ ہوتا ہے جوانی کا۔ اسی لیے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، اللہ کی محبت میں گزار دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں گزار دے، سارے نفس و شیاطین کے دھوکے سے بچا کر اپنے آپ کو خدا سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دے جوانی میں، تو اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث، اس دن کے جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان اپنے اپنے پسینے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں مستغرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ ہوگا ٹخنے تک، کسی کا پسینہ ہوگا ران تک، کسی کا پسینہ ہوگا پیٹ تک، کسی کا ہوگا سینے تک، اور کسی کا گردن تک ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے گنہگار جو اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی مسند جلال پر جلوہ افروز ہوں گے، اور انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے میں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اور فرشتہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ نوجوان کہ جنہوں نے نوجوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، انتہائی پاکیزہ گزاری، عزت کی گزاری ہے، وہ نوجوان اٹھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اٹھیں گے، اور اللہ کہے گا ان فرشتوں کے ان نوجوانوں کو میرے عرش کے نیچے جگہ نصیب کر دو۔ بہترین زمانہ جوانی کا ہے۔ اس نوجوان کو یہ سمجھاؤ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ میں بڑھاپے میں آ کر میں ساری جو ہے نیک بن جاؤں گا، بڑھاپے کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر بڑھاپا تم نے دیکھ بھی لیا اور جوانی غلط راہوں پر چل نکلی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آ کر تمہاری اصلاح ہو جائے۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے علیحدہ بات ہے، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس طرح جوانی گزرتی ہے، جوانی میں پڑ گئی عادتیں بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جوان بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اکھاں ہونا دیا علی جوان میں، اکھاں ہونا دیا جوان میں، بریک فیل ہو گیا، ختم، اور لگتی نہیں نے بریک، جوانی میں لگائی نہیں، جگہ جگہ لگتے، جہاں جہاں نظر آئی لگائی کوئی نہیں، اب ایسی بریک فیل ہو گئی کیا بڑھاپے میں بھی نہیں لگتی۔ ایک بابا کو میں نے ٹاؤن میں دیکھا، گرمی کے دن تھے، بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا حاجی صاحب کیا کر دو، کہنے اکھاں پہ سیکنا، میں کیا بدن سیک دو یا اکھاں، کہنے اکھاں، مارکیٹ میں ٹاؤن میں اکھاں سیکنے کے لیے آپ بیٹھے۔ میں نے کہا خدا کے بندو اکھاں مت سیکھو، وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے تو میں پورا سیک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، یہاں سیکنے کے لیے آئے ہوں۔
صاف طور پر اس نے کہہ دیا کہ اکھا سیکن واسطے آیا. جب تحقیق کی، جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی جوانی بھی اسی انداز میں گزرتی تھی کہ جب تک کوئی غیر محرم عورت گلی کا موڑ نہیں کاٹتی تھی اس وقت ان کی آنکھیں نیچے نہیں ہوتی تھی. اور آج بڑھاپا ہونے کے باوجود بھی اس کی عادت ابھی کم نہ ہوئی. آج بڑھاپا ہو گیا، ذوق آ گیا، لیکن وہ عادت اب تک نہیں گئی. اور تیسری بات یہ کہ جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بہترین زمانہ دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہتر ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہیں. خدا کے رسول بہترین کے لیے اپنی زندگی کا بہترین زمانہ خرچ کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو سوال یہ تھا، جواب سمجھ لیجئے، سوال یہ تھا، بہت عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی جدو ابھی وڈے عمر دے نہ ٹھیک ہو جانتے. کسی کو کہو نماز پڑھو تو کہتا ہے جی ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی انجوائے کر لینے دو. دس از مائی انجوائنگ ڈے، دس از مائی انجوائنگ پیریڈ. ابھی تو یہ میرا مزہ کرنے کا اور مزہ لینے کا زمانہ ہے. بوڑھا ہوں گا تب میں مسجد میں جاؤں گا، تب میں اللہ کے لیے جھکوں گا اور اللہ کے سامنے جھکوں گا اور نیک ہو جاؤں گا. 3 جواب بہترین یاد رکھیے. ایک یہ کہ بڑھاپا کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور اگر بڑھاپا آ گیا تو بھائی اگر بچپن تم نے غلط انداز سے گزارا، جوانی غلط انداز سے گزاری، کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس عمارت پر تم نئی عمارت کھڑی کرو گے بڑھاپے کی؟ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول بہترین ہے اور زندگی تمہاری بہترین زمانہ زندگی کا وہ جوانی ہے. تم اپنی جوانی کو اللہ کے رسول پر خرچ کر دو. دوسرا سوال ایک اور نوجوان نے پوچھا اسی مجلس میں کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کا دوست بننے کا اور اللہ کے پیارے بننے کا کیا طریقہ ہے، کیا نسخہ ہے کہ بندہ اللہ کا پیارا بنے، اللہ کا دلارا بنے، اللہ کی نگاہوں میں محبوب ترین انسان بن جائے. اب ہماری زندگی تو ویسے گزرتی ہے. مولوی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا اور اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب جو اس کا خلاصہ تو بہت بڑا ہے. اگر پورا رمضان بھی اگر ہم اس خلاصے پر گزار دیں تو شاید رمضان بھی کم ہو، ساری زندگی گزار دیں تو بھی کم ہو. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے، وہ یہ ہے کہ متقی بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقین ہیں. آپ متقی بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں گے. قرآن مجید کا خلاصہ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ نے جتنی عبادتیں آپ پر فرض کی ہے اس کا خلاصہ دیکھیے، اس کا جس دیکھیے، اس کا عرق دیکھیے، اس کا نچوڑ دیکھیے، تو ہر جگہ یہی نظر آئے گا کہ اللہ نے کہیں تو کہا کہ روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کے بعد پوچھتے ہیں بندے اللہ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ حج کرو، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کرو، اللہ حج سے مقصد کیا؟ حج سے مقصد یہ ہے کہ متقی بن جاؤ. بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کرائی، اور ہر عبادتوں کے بعد اللہ نے اس کا رزلٹ اور اس کا انجام یہ دیا کہ میں تم سے یہ عبادتیں اس لیے کروا رہا ہوں کہ متقی بن جاؤ. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اس کی نگاہوں میں معزز و مکرم بننا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ. ہاں اب یہ سوال ہے کہ متقی آدمی بنتا کیسے ہے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آسان میں آسان طریقہ قرآن ہی سے میں بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کو قرآن مجید ہی میں بیان کیا ہے کہ متقی بن جاؤ. اور متقی بننے کا آسان طریقہ اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. برف والوں کے پاس بیٹھو گے ٹھنڈک ملے گی، برفی والوں کے پاس بیٹھو گے برفی ملے گی، خوشبو ملے گی. سگریٹ والوں کے پاس بیٹھو گے، سگریٹ ملے گی، اس کی بدبو پہنچے گی. اگر کوئلہ والوں کے پاس بیٹھو گے کوئلہ ملے گا، کالک ملے گی. اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ مل جائے گا. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو
چونکہ وہ اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت ہم اختیار کریں گے اور ان کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائے گا. اور صحبت اتنی زبردست چیز ہے کہ جب بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے, کسی انسان کی, کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے, تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا اثر اس کے قلب پہ نہ پڑے. انسان تو انسان رہے. ہم نے ایسے اکابرین بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس جانور بیٹھتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگوں کی تاثیر ان جانوروں میں پیدا کر دی تھی. انسان تو انسان رہے. ایک کافور کی گولی میں یہ اثر ہے, نیپتھلین بالز جسے آپ کہتے ہیں, ایک کافور کی گولی میں یہ اثر ہے. کپڑے میں رکھ دو, الماری میں رکھ دو, آپ کے کپڑے میں خوشبو چھوڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک مشک کی ٹکی میں یہ اثر ہے کہ اگر اسے کپڑے میں رکھ دو تو وہ مشک کی ٹکی کپڑے کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر خوشبو آ جاتا ہے. مثال دینا چاہوں تو بہت ساری مثال دے سکتا ہوں. سگریٹ والے کے پاس بیٹھو اور وہ سگریٹ پیتا ہو اور آپ نہ پیتا ہو تو اس کی بدبو آپ کے کپڑے میں آ جائے گی. یہ ساری مثالیں آپ جانتے ہیں, حصی مثالیں ہیں جسے آپ دیکھتے ہیں. یہ تاثیر ہی کا تو اثر ہے کہ یہ جب تاثیر ہوئی, جب تھوڑی دیر ان کے ساتھ ملاپ ہوا اور ملنا ہوا, اثر چھوڑ گیا, تو کیا ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں آئیں گے آپ کے پاس؟ ان کی گرمی, ان کی تاثیر آپ کے قلب میں پیدا نہیں ہوگی؟ میں نے تو کہا کہ جانوروں تک میں آئی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں, ملفوظات میں ایک واقعہ پڑا بڑا عجیب و غریب. ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, دلی میں رہا کرتے تھے. ان کی خدمت میں ایک کتا آیا کرتا تھا. بس اچھا بلا مجمع رہتا تھا. بس دیکھا کہ کتوں کو بھی نظر آتا ہے, کتوں کو ملائکہ نظر آتے ہیں, جانوروں کو ملائکہ نظر آتے ہیں, شیاطین نظر آتے ہیں. اسی لیے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مرغ اذان دے اور مرغ چلائے تو گالی مت دو, اس لیے کہ مرغ شیطان کو دیکھ کر, فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ کر مرغ چلاتا ہے. جب مرغ اذان دیتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کو دیکھ کر وہ اذان دیتا ہے. اسی طرح جب کتا بھونکنا شروع کرے تو یوں سمجھ لو فوراً پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ, اس لیے کہ اسے شیطان نظر آ رہے ہوتے ہیں, اسے نظر آتا ہے. اللہ کی رحمت اترتی ہوئی وہ دیکھتے ہیں, اللہ کا عذاب اترتا ہوا دیکھتے ہیں. ارے آپ تو جانوروں میں اور انسانوں میں جس کے اندر جان ہے اس کی بات کرتے ہیں. اللہ اگر کسی جگہ نیکی کا اثر ہو رہا ہو, نیکی کا کام ہو رہا ہو, تو مادیات جس میں انسان سمجھتا ہے جان نہیں, ان مادیات سے اثر ہوتا ہے. اور جہاں گناہ کا کام ہوتا ہو اور وہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو تو دیوار اور در و دیوار پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے. ایک اللہ والوں کے ساتھ میں ایک جگہ کسی گھر میں گیا, میں خود تھا. جب کسی گھر میں گیا تو داخل ہوتے ہی, گھر میں داخل ہوتے ہی, پہلا قدم رکھتے ہی انہوں نے کہا بلال اس گھر میں زنا ہوا تھا. میں نے کہا امپاسبل, سوال نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا اس گھر میں سوال پیدا نہیں ہوتا. کہنے لگے مجھے یہاں گھر میں داخل ہوتے ہی زنا کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. بات آئی گئی ہو گئی, پہنچے, دعا کی, دعا کرنے کے بعد نکل گئے. چائے وائے انہوں نے نہیں پی, بالکل نہیں پی. ارے چائے پینے تو آئے تھے. کہا بس میں چائے نہیں پیتا ہوں, بس طبیعت ذرا نہیں مان رہی, ساتھ دے رہی ہے. بس دعا کی اور دعا کرنے کے بعد بڑی دل سوچ دعا کی. اللہ والے پھر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی خیر کا کام تو کر ہی جاتے. ایسا تھوڑی ہے کہ میں دیکھا, وہ اللہ والوں کا دل بڑا ہوتا ہے. سمندر کا, کراچی کا سمندر اور یورپ کا سمندر اتنا وسیع نہیں جتنا اللہ والوں کا دل وسیع ہوتا ہے. جب وہ کسی جگہ گناہ ہوتا ہوا دیکھے, کسی جگہ گناہ کے اثرات دیکھے, وہ تڑپ اٹھتے ہیں, اور تڑپ اٹھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے حق میں خیر کے فیصلے نہیں کراتے اس کے لیے روتے رہتے ہیں. اسی لیے تو ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم ہے, ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. جب وہ دیکھتے ہیں, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا خادم تھا, گنگو میں رہتا تھا, حاجی اعظم صاحب, بڑا پیارا, بڑا لاڈلا, حضرت کے پاؤں دباتا تھا. حضرت کو سلانے کی اسے عادت تھی. سلانے کے بعد نوجوان تھا, حضرت کی خدمت کرتا تھا. ایک دن بازار گیا کوئی پکوڑا لینے کے لیے, تو وہاں ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی. اب وہ روزانہ پکوڑا شروع ہو گیا. حضرت کہے بھائی کیا بات ہے, تمہیں پکوڑے کی تو عادت ہی پڑ گئی.
تو गरम गरम पकौड़ा लेने चले जाते, बस हजरत यही कुछ जी चाह रहा, बस पकौड़ा लेने के लिए रोज जाए। एक दिन बहुत लंबी मुलाकात हो गई, लंबा अरसा गुजर गया, तो उन्होंने कहा आज रात हम मिलेंगे और फला पेड़ के नीचे मिलेंगे और इतने बजे मिलेंगे जब हमारे हजरत सो जाएंगे, मैं हजरत को सुला के तुम्हारे इंतजार में वहां आ जाऊंगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छे। तो के रात हुई, हजरत को सुलाया, हजरत को सुलाने के बाद जो है वो चादर वादर दी और हजरत ने देखा कि हजरत सो गए हैं, हजरत को सोता छोड़कर बाहर निकला, दरवाजा से बंद करके निकला, खानकाह से निकला, कदम निकाला, अभी जैसे खानकाह से निकला था गड़गड़ शुरू हो गई, जैसे कोई बादल आ रहे हैं। आगे बढ़ा तो कोई नहीं, हवा चल रही है, जरा आंधी तूफान की शक्ल पैदा हो रही है। जरा आगे गया तो महसूस हुआ एक दो कतरा ऐसे पड़ा, जब आ गया है कि बारिश हो रही। मैं हजरत को तो ऊपर सुला के आया हूँ, फौरन भागा हुआ आया कि अगर बारिश हो गई और हजरत उठ गए तो अभी मेरा नाम पहले लेंगे और पूछेंगे कहाँ गया है, मैं नहीं हूँगा तो बड़ी मुसीबत आ गई। भागा वापस आया तो देखा कि हजरत चारपाई पर बैठे हुए हैं, पैर लटकाया हुआ है, सर नीचे किए हुए हैं, दरवाजा वास्ते से खोल रहा। हजरत ने फरमाया प्यारे आ गए हो? कहा हजरत आ गया हूँ। कहा अच्छा चलो मैं भी सो जाता हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। आपने देखा अल्लाह वालों पर अल्लाह कैसे मुनकशिफ करता है, कैसे इस अल्लाह पाक के जरिया से हिदायत मांगते हैं और कैसे इस्लाह करते हैं। ओ गए, उन्होंने बहुत रोए, बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला से पता नहीं कितना रो कर अल्लाह से उसके गुनाह की माफी मंगवाई होगी। चुनांचे वो कहने लगे बस मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं पीता शायद। दुआ की, कई दिन रोए होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगी होगी। आ गए, 2-3 मुझे खोज लग गई। मैंने कहा मैंने पूछना है, ये नहीं पूछना कि ऐसा कहीं हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन मैंने पूछना है और मैंने हजरत के हवाले से पूछना है। जब मैं गया और मैंने जाकर घर वालों से पूछा कि ऐसी ऐसी बात मुझे कही गई थी, तो मैं याद है और मैंने खूब उनको तंबीह की और इस तरह उधर की बात सुनाकर समझाकर बुजुर्गों के कश्फ और करामात के वाक़या सुनाकर जब उनसे पूछा तो मालूम हुआ था कि हफ्ता न गुजरा था कि उस घर में जिना हुआ था। किसी ने नहीं बताया, किसी ने कहा नहीं, दरो दीवार से। हालांकि इसमें कोई जान नहीं, दरो दीवार से असरात फैल रहे हैं और असरात जाहिर हो रहे हैं कि इस घर से जिना के असरात निकल रहे हैं, इस घर से गाने के असरात आ रहे हैं, इस घर से खुदा की नाफरमानी के असरात आ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस घर से अनवार और बरकत नजर आते हुए बुजुर्गों को अपनी आंखों से नजर आते हैं। कैसे कहा, एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, एक जगह खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा कि यहां से मुझे आसमान तक एक नूर उठता हुआ मुझे नजर आता है, एक नूर की लकीर मैं देख रहा हूं। हालांकि कुछ भी नहीं था उस वक्त, कोई समा नहीं था। कहा यहां से लेकर आसमान तक एक नूर की लकीर मुझे नजर आती है। किसी ने कहा कि यहाँ कोई दफन है, कहा यहाँ कोई दफन अभी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां से लेकर आसमानों तक एक लकीर जाती है और वो लकीर फैल कर पूरी दुनिया में फैल जाती है। चुनांचे ये तो पेशन गोई कर दिया आज से 400 साल पहले, और अल्लाह ने 400 साल के बाद ये पेशन गोई इस तरह पूरी की कि ठीक उसी जगह पर आप दारुल उलूम देवबंद कायम। 400 साल पहले भी बुजुर्ग ने वो नूर की लकीर देखी। आज वहां दारुल उलूम देवबंद कायम है कि जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होकर सारे चांगदार आलम में रोशनी फैला रही है। पता लग जाता है। तो मादियात जब इन पर असर पड़ता है, दरो दीवार पर असर पड़ता है गुनाह का, नेकी का, तो फिर इंसान हुए, जानवर हुए, जिसके अंदर जान है, उसमें क्यों ना असर पड़ने का। तो बुजुर्ग के जहां बैठे हुए थे, जहां बैठक लगती थी, खानकाह लगती थी, वहां एक कुत्ता आ जाया करता था, बैठा रहता था। जितनी देर तक मजलिस लगती उतनी देर तक वो कुत्ता वहां बैठा रहता, वहीं बैठा रहता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, जब मजलिस खत्म होती तो कुत्ता भी चला जाता। उन्होंने बुजुर्गों ने उसका नाम रखा था कलवा। ओ कलवा, कुत्ते का नाम रखा था कलवा। एक दिन मजलिस लंबी हो गई, कुत्ता नहीं देखा, तो बुजुर्ग कहने लगे बहुत दिन हुए कलवा नहीं आया। अब सुनिए, आगे सुनिए। बताने ये था कि अल्लाह वालों की सोहबत का असर क्या होता है, कैसे उनकी तबीयत पर असर होता है। तो अब बहुत दिन हुए कुत्ता नहीं आया, वो कलवा नहीं आया। तो कोई मजलिस में से कहने लगा मैंने देखा कि उसको फलां रोड पर वो एक कुतिया के पीछे जा रहा था, वो दोनों घूम रहे थे।
ایسے ہی اس کو وہاں دیکھا، وہاں دونوں ایک کتیا کے ساتھ وہ کلوا تو پھر رہا تھا، وہ ادھر تھا۔ 2-4 روز کے بعد پھر کتا جب آیا، بزرگ نے مجلس لگی ہوئی تھی، بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے کتے کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری مجلس میں آتے ہیں اور پھر غلط کام بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کتے پر اس جملے کا یہ اثر ہوا، 3-4 روز کے بعد پھر وہ نہ آیا۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ فلاں نالی میں اس نے اپنا منہ دے کر اپنی جان دے دی۔ نالی میں زبردستی منہ گھسایا اس نے، اور منہ گھسا کر نہیں گھساتا، پھر بھی گھسا کر اس پر حیا ایسی غالب ہو گئی کہ اس نے خودکشی کر دی۔ تو جب ایک جانور تک اثرات ہو سکتے ہیں اللہ والوں کے، تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا، اللہ والوں کی صحبت میں انسان اس کی صحبت میں بیٹھے گا، صبح شام بیٹھے گا، ان کی باتیں سنے گا، ان کی مجلسیں سنے گا، ان کی ذکر میں بیٹھے گا، ان سے اللہ کے رسول کی باتیں سنے گا، تو یقیناً ثم یقیناً وہ ایک نہ ایک دن تاثیر ضرور اس کے اندر پیدا ہوگی کہ جس طرح وہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ان کی خدمت میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی اپنی محبت معرفت ضرور پیدا کرے گا۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ حصول تقویٰ کا کہ بھائی دیکھو متقی بننا فرض ہے، نیک بننا ضروری ہے، اللہ کی محبت کا حاصل کرنا مرنے سے پہلے ضروری ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ دوستو کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح ہم حاضر ہو جائیں جس طرح ہماری یہ زندگی ہے؟ اگر آج اسی حالت میں موت آ گئی، ابھی ملک الموت نے آ کر پیچھے سے کھٹکھٹا دیا کہ چل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ نہ دل میں خدا کی عظمت ہے جس طرح ہونی چاہیے، نہ دل میں خدا کی معرفت ہے جس طرح ہونی چاہیے، نہ دل میں خدا کی محبت ہے جس طرح ہونی چاہیے، اندازہ تو لگاؤ کہ خدا کے سامنے پہنچ کر کیا کہیں گے ہم؟ کیسے کھڑے ہوں گے ہم اللہ کے سامنے؟ گناہوں میں مزہ آتا ہے، ہمیں ٹی وی دیکھنے میں مزہ آتا ہے، گانا سننے میں مزہ آتا ہے، فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے، فٹ بال دیکھنے میں مزہ آتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور اگر مزہ نہیں آ رہا تو اللہ کے رسول کے تذکرے میں نہیں آ رہا، اور اس حال میں ہم خدا کے پاس پہنچ گئے تو دعا کرے اللہ مرنے سے پہلے اپنی محبت نصیب فرمائے، تاکہ کم از کم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر تو ہو سکے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنا ضروری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، اور اللہ کی محبت آئے گی تقویٰ سے، اور تقویٰ آئے گا بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ دعا کیجئے، یہ جو چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے ہیں، یہ ہماری تبلیغی جماعت آپ دیکھتے ہیں، ٹوٹی پوٹی صحیح، کوئی اس کے اصول نہیں رہے، کوئی اس کے ضابطے نہیں رہے، خود ٹوٹے پوٹے سارے اصول توڑ دیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کو 40 دن کے لیے لے جاتے ہیں، 10 دن کے لیے لے جاتے ہیں، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے، 4 مہینے کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایسا ماحول انہیں ملتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت ملتی ہے کہ جو ہر وقت صبح شام ہر وقت اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ بچہ گیا تھا بے داڑھی منڈا، آتا ہے تو داڑھی کے ساتھ، بچہ جاتا ہے بے نمازی، آتا ہے تو نماز کے ساتھ، بچہ جانتا ہے خدا کی غیر معرفت کے ساتھ جاتا ہے، آتا ہے تو خدا کی معرفت رکھنے والا بن کر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحبت کا اثر۔ اللہ تعالیٰ کہ نیک بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں تو لوگ جس طرح ابھی ہم دارالعلوم جاتے ہیں، طالب علم دارالعلوم 6 سال پڑھنے کے لیے، 8 سال پڑھنے کے لیے، 4 سال پڑھنے کے لیے، جیسے ہمارے نوجوان کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، اس طرح اس دور میں ایک عام طور پر معمول تھا کہ بزرگوں کے یہاں جاتے تھے 2 سال رہنے کے لیے، 1 سال رہنے کے لیے، اور اسی سے خانقاہ بنی ہے کہ بزرگ رہتے تھے اور پھر دنیا والے آتے تھے، اور جو ان کے ابھی دارالعلوم ہے اس دور میں خانقاہیں تھی کہ ان کی مجلس میں آتے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صبح شام خدا کے اور خدا کے رسول کی محبت کے تذکرے اور چرچے ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت معرفت پیدا ہوتی تھی۔ یہی خانقاہ ہے، خانقاہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ تو دعا کیجیے، اب تو بہت کم خانقاہیں رہ گئی ہیں، لیکن بزرگان دین کی دنیا میں کمی نہیں، اور قیامت تک کی صبح تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کم ہو گئے ہیں لیکن گم نہیں ہوئے، کم ضرور ہوئے ہوں گے، جیسے پہلے کثرت کے ساتھ تھے، آج اس قدر کثرت کے ساتھ نہیں، کم ضرور ہوئے ہیں لیکن گم نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے، میں نے، جب بھی کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی،
ہم نے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں خدا کی محبت، خدا کی معرفت نصیب ہو، اور جب خدا سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، معرفت نصیب ہوگی، یہ زندگی بھی بہت ہی بے مثال، بے نظیر زندگی، اور انشاءاللہ تعالی خاتمہ بھی بے مثال اور بے نظیر، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری بھی بے مثال اور بے نظیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے پہلے تقویٰ کے بلند درجات تک اللہ تعالیٰ پہنچنا نصیب فرمائے۔ تو اس بچے کو یہ بات کہہ دینی ہے جس نے سوال پوچھا کہ بھائی کیا کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت معرفت ملتی ہے؟ کہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت معرفت تقویٰ کے ذریعہ سے ملتی ہے، اور تقویٰ کے حصول کا آسان ذریعہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت میں اختیار بیٹھ جائیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اصلاح کی غرض سے اگر ہم جائیں گے تو مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔